بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 سالہ ضعیفہ بیٹی سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خط پر ہے۔ 28 رجب 60 ہجری جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کی جانب سفر کرنے کا ارادہ کیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عباس علمدار سے فرمایا، اے عباس، سفر پر جانے والے مسافروں کی لسٹ تیار کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جب مسافروں کی لسٹ تیار کی تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 سالہ بیٹی جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کا نام نہیں تھا۔ مورخین نے لکھا، جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کو ساتھ نہ لے جانے کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ بی بی صغریٰ بیمار تھی اور دوسری وجہ یہ تھی بی بی صغریٰ ہم شکل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اب یہ قافلہ سفر پر جانے کے لیے تیار ہوا۔ قافلے کے سب لوگ باری باری جناب بی بی صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے آئے۔ 40 گھروں کو تالے لگے اور 40 گھروں کے تالوں کی چابیاں جناب بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 7 سالہ بیٹی جناب صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب بی بی ام سلمہ کے حوالے کیا اور یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن پاک بی بی جناب صغریٰ نے جناب ام سلمہ سے کہا، نانی اماں، مجھے کاغذ قلم اور دوات دو کہ میں نے اپنے بابا کو خط لکھنا ہے۔ جناب بی بی ام سلمہ نے رو کر کہا، صغریٰ، خط تو لکھ لو گی لیکن اس کو عراق میں لے کر کون جائے گا؟ روایات بتاتی ہیں مدینہ سے 8 میل دور ایک جگہ ہے جس کو مجمع طرائق کہتے ہیں، یہاں سے بہت سے ملکوں کو راستے جاتے ہیں۔ جناب بی بی صغریٰ نے رو کر کہا، نانی اماں، میں یہ خط لکھوں گی اور کنیزوں کے ساتھ مجمع طرائق جاؤں گی اور وہاں سے جو قافلہ بھی عراق جا رہا ہوگا ان سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گی، اے قافلے والوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا یہ خط میرے بابا تک لے جاؤ۔ اب جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا نے خط لکھنا شروع کیا۔ خط کی پہلی سطر پر لکھا، یہ خط وہ لکھ رہی ہے جو بیمار بھی ہے اور ضعیفہ بھی ہے۔ بابا، آپ کی کرسی خالی نظر آتی ہے۔ چچا عباس کی کرسی خالی نظر آتی ہے۔ علی اکبر کا حجرہ خالی نظر آتا ہے۔ اب بی بی نے خط میں سب کو سلام لکھنا شروع کیا۔ بابا، میرے لاکھوں سلام ہو آپ کی پاک ذات پر۔ بابا، میرے لاکھوں سلام ہو میری پھوپھی زینب علیہا السلام پر۔ پاک بی بی خط میں سب کو سلام لکھتی رہی اور پھر لکھا، بابا، آپ سب کو قسم ہے، آپ سب علی اصغر کو میری طرف سے ایک ایک بوسہ ضرور دینا۔ جب بی بی صغریٰ نے خط لکھ لیا تو اگلے صبح پاک بی بی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ منورہ سے اپنی کنیزوں کے ساتھ مجمع طرائق پہنچی۔ جب آپ مجمع طرائق پہنچی تو اس وقت ظہر کا وقت تھا۔ اب سورج بھی ڈوب گیا لیکن کوئی قافلہ وہاں سے نہ گزرا۔ اب بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا اپنی کنیزوں کے ساتھ روتی ہوئی واپس مدینہ میں آ گئی۔ اب اسی طرح ہر روز بی بی صغریٰ اپنی کنیزوں کو ساتھ لے کر مجمع طرائق جاتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ اسی طرح 9 دن گزر گئے اور 9ویں دن جب سورج ڈھلنے لگا تو کنیزوں نے جناب بی بی صغریٰ سے فرمایا، اے پاک بی بی، لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ یہ خط آپ کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائے۔ اب اتنے میں ایک کنیز کی نظر ایک ناقہ سوار پر پڑی جو ایک اونٹنی پر سوار تھا۔ اب کنیز نے کہا، اے پاک بی بی، میں اس ناقہ سوار سے پوچھتی ہوں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اب وہ کنیز آگے بڑھی اور اس ناقہ سوار سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں عراق جا رہا ہوں۔ اب جب بی بی نے سنا
کہ یہ شخص عراق جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ تم اس کو بتاتے کیوں نہیں کہ کنیزوں کے حلقے میں حسین کی بیٹی کھڑی ہے۔ اب جیسے ہی اس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا تو اس نے اپنے آپ کو ناکا سے نیچے گرا لیا اور کہا یہ ویرانہ کہاں اور حسین کی بیٹی کہاں؟ اب ان میں سے ایک کنیز آگے آئی اور کہا میری آقا زادی فرماتی ہیں میرے بابا عراق گئے ہوئے ہیں اور تم بھی عراق جا رہے ہو، کیا تم میرا یہ ہاتھ میرے بابا تک لے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں آپ کا ہاتھ ضرور لے کر جاؤں گا، کیونکہ یہ ہاتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا ہے۔ پھر اس شخص نے وہ ہاتھ اپنے امامہ میں رکھا۔ اب ایک کنیز آگے بڑھی اور کہا میری آقا زادی فرما رہی ہے جب تم یہ ہاتھ میرے بابا کو دو گے تو ایسے ہی نہ دینا، پہلے ان کے ہاتھوں کو چومنا، پھر ان کے قدموں کو چومنا اور کہنا یہ آپ کی بیمار بیٹی چوم رہی ہے۔ پھر میرے بابا کے دائیں جانب دیکھنا، ایک نوجوان کھڑا ہوگا جسے لوگ قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، وہ میرے چچا عباس ہیں، ان کے بھی ہاتھ چومنا، قدم چومنا اور کہنا یہ ہاتھ اس کی طرف سے آیا ہے جس کا نام نہیں لکھا تھا لسٹ میں۔ پھر میرے بابا کے بائیں جانب دیکھنا، ایک نوجوان ہوگا جس کے چہرے پر نقاب ہوگا، وہ میرا بھائی علی اکبر ہے، اس کے ہاتھ چوم کر کہنا یہ بیمار بہن چوم رہی ہے۔ پھر ایک کنیز اس نوجوان کے پاس آئی اور اسے ایک گٹھری دی اور کہا کہ میری آقا زادی فرما رہی ہے اس میں 2 کرتے ہیں جو میں نے اپنے بھائی علی اکبر کے لیے بنائے تھے، علی اکبر تو آیا نہیں، اس ہاتھ کی مزدوری تم رکھ لو۔ وہ نوجوان کہتا ہے میری اتنی جرأت نہیں کہ علی اکبر سے منسوب کرتے میں رکھ لوں۔ اب جب وہ شخص میدان کربلا پہنچا تو یہ وہ وقت تھا جب سارے جوان شہید ہو چکے تھے اور صرف امام حسین زخموں سے چور اپنا زخمی ماتھا اپنی تلوار پر رکھے ہوئے تھے۔ اب اس نوجوان نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ کو سلام کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے کہا میرے نانا کی امت نے مجھ پر سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ جب قاصد کا نام آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں اٹھے اور زخمی ہتھیلیاں آگے کر کے کہا لاؤ ہاتھ مجھے دو۔ اس شخص نے کہا مولا آپ کی بیٹی کے کچھ احکام ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جلدی کرو اور وہ احکام پورے کرو اور ہاتھ مجھے دو۔ اب اس شخص نے امام پاک کے زخمی ہاتھ چومے، زخمی قدم چومے اور کہا یہ آپ کی بیمار بیٹی کی طرف سے ہے۔ پھر اس شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا اور غش کھا کر گر گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے کرتے کے دامن سے ہوا دی، وہ شخص ہوش میں آیا تو امام پاک نے فرمایا مظلوم میں ہوں، پھر تو کیوں بے ہوش ہو رہا ہے؟ اس شخص نے کہا مولا آپ کی بیٹی نے فرمایا تھا آپ کے دائیں جانب حضرت عباس ہوں گے جبکہ آپ کے بائیں جانب علی اکبر ہوں گے۔ اب امام حسین نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے فرمایا عباس اٹھو، علی اکبر اٹھو، تیری بہن کا قاصد آیا ہے۔ بے شمار سلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا پر اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے خاندان پر۔ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔